حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا اس میں بھی کئی جگہ غلطیاں تھیں، کچھ چیزیں انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کی، باقی جو انہوں نے وہ ریلیٹ کیا ہے اسے ہندوازم میں جو کنسیپٹ ہے، ایک واقعہ ہے اور الفابیٹس لے کے اس میں بھی غلطیاں ہیں، کیونکہ اس میں فرعون کا کوئی کنسیپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، نمرود والا کنسیپٹ تھا، اور باقی جو اس میں سٹوری میں جو رنگ بھرے گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے بالکل۔ یہ تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن میں بیان کیا ہے، اور سورۃ الحج میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مختلف صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں بھی کچھ حصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ ابراہیم میں اور بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے جس میں ایک سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سیدہ سارہ تھیں جن کے ساتھ وہ ہجرت کر کے نکلے اور ان کو اولاد کوئی نہیں تھی، راستے میں ایک بادشاہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اس بادشاہ کا کوئی ذکر موجود نہیں کہ وہ بادشاہ کون تھا۔ بعض نمرود کا ذکر کرتے ہیں، نمرود کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہ دوسرے واقعے میں ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو سورۃ البقرہ میں وہ نمرود کے ساتھ تھا۔ یہ کسی بادشاہ کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کون سا تھا۔ بہرحال اس بادشاہ کو جب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو اب ظاہر ہے وہ بادشاہ نے ان کو بلوایا اپنے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ سے کہا کہ تم اسلام کے رشتے میں میری بہن ہو، اور یہی میں نے بادشاہ کو بتایا ہے، کیونکہ اگر میں بتاتا کہ تم میری بیوی ہو تو وہ مجھے قتل کروا دیتا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو نگاہیں مار کے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تھے نا۔ ہاں جی، اے بھی رزلٹ نکلتا ہے بچوں، انجینئر کا دماغ کتنے جاتا ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ معجزات جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتے ہیں، یہ پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ تو اگر میں اسے بتاتا تو مجھے قتل کروا دیتا، تو نے بھی اسے یہی کہنا ہے اور توریہ کرنا ہے کہ اسلام کے رشتے میں بہن ہو۔ خیر وہ جب حضرت سارہ ان کے سامنے گئیں تو بخاری میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہوا، اس کا ہاتھ وہاں سے ہلنا بند ہو گیا۔ 3 دفعہ اس نے یہ حرکت کی، اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ رخصت کرو، اور اس نے ایک عورت جو کنیز کے طور پر حضرت سارہ کو گفٹ کی تھی، ہاجر، یہ ہاجرہ لفظ نہیں ہے، ہاجر لفظ ہے۔ اردو میں تو ہم ہر ایک چیز کے آگے ہے لگا کے اسے بنا دیتے ہیں، جیسے ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہند، یہاں پہ ہندا لوگ بولتے ہیں، وہ ہند ہے لفظ، تو چھوٹی یہ نہیں لگانی، یہ لفظ ہے ہاجر۔ وہ گفٹ کی، اور پھر حضرت سارہ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گفٹ کر دی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد دے دی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارہ کے ہاں، جن سے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا، اور ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ باقی جیوز اور کرسچنز میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ جو ہاجر تھی ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑا۔ اسلام میں ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو، وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے، لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے، اور باقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیدہ ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب اکیلا وہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا، جب بالکل بیابان تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے، اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کی، اور سیدہ جو ہاجر تھی وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہی کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے اوپر؟ تو اس بات کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس دیا
کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ, اور کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ, مواحدہ, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے نا تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ, پھر آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا, یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی, جو ہسبینڈ بھی تھا, جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس پھر وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لیے. وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکے کی سرزمین میں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر, دیکھ لیں بیابان تھا, دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے ہیں جتنے مکے کی سرزمین میں جاتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ, اور آج تک اس زمانے میں بھی 4 سے 5 ملین لوگ, 40-50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. سنت ابراہیمیہ ہم اسے کہتے ہیں. دیکھ لیں, قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے, سنت ابراہیمی کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام, ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے. کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وہ بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا. یہ تو ظلم پہ مبنی ہے نعوذ باللہ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے ریگستان میں چھوڑ دیتے. نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی گئی ہے. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے, اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر 21 کے اندر, کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر, اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ باتیں کرتا تھا, بلاؤ اس کو. جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو, یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے. اور کلاڑا اس کے اس پہ رکھا ہوا تھا, یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیے, جھوٹ بولے بغیر. توریہ پھکی دے دی, اینٹی وینم دے دیا. سمجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں نا, یہ وہ کیا انہوں نے. یہ پھکی کا اگلا ورژن ہے, سمجھ رہے ہیں نا. ہاں, اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتہ یہ بولتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی کلی گمراہی میں تھے. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس, تو کہا تھا کہ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں. ہاں, وہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا. ہاں, وہ اسرائیل کو بھی لگا ہوا ہے, تو اس لیے ان کو کہا تھا ذرا نرمی کرنی. تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو؟ تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں دیتے ہو, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا, اللہ نے صحیح کہا کہ ہاتھ اولا رکھنا ہے, کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی. 2 بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارا, بندہ مار دیا. ہاں, تو ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ ذرا نرمی سے بات کرنا. اور ظالموں, انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ انہوں نے تو واضح کہا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فی البدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا. پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب, تم بھی گمراہ, تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ. تو یہ واقعہ پورا سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے, اور سورہ مریم کے اندر یہ 2 جگہ تفصیل کے ساتھ آیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں.